السلام علیکم، یہ ہے اردو پوائنٹ اور پروگرام آپ کے ستارے میں ہوں آپ کی ہوسٹ ظفر شاہ نقوی۔ ناظرین، پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ایسٹرولوجر ایم شامی صاحب۔ شامی صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو آئیے آپ کو جلدی سے ہمارے آج کے پروگرام کے موضوعات بتاتے چلتے ہیں۔ آج ہم ڈسکس کریں گے کہ ایسٹرولوجی کا اور کریئر کاؤنسلنگ کا آپس میں کیا لنک ہے۔ اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے چاند گرہن کے حوالے سے کہ 16 جولائی کو چاند گرہن آنے والا ہے تو اس کے کیا اثرات ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ملکی ذائچے پر نظر ڈالیں گے اور اس کے بعد آج کے سٹون کو ڈسکس کریں گے اور پروگرام کے آخری حصے میں ہم شامل کریں گے آپ کے سوالات۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کراتی چلوں کہ اگر آپ ہمارے پروگرام میں اپنے سوالات شامل کرانا چاہتے ہیں یا کسی بھی چیز سے متعلق معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں اور اپنی رہنمائی چاہتے ہیں، تو آپ کی اسکرینس پر آپ کو نمبرز نظر آئیں گے اور ای میل ایڈریس نظر آئے گا۔ آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور یقین کریں کہ بالکل آپ کی کانفیڈینشیلٹی مینٹین رہے گی اور آپ کے سوالات کے جوابات ہم پروگرام میں دیں گے۔ تو آئیے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ تو جی شامی صاحب، ویسے تو ہم ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ ایسٹرولوجی میں آپ کو ہر چیز کا حل ملتا ہے، کوئی بھی مسئلے ہیں آپ کے، ذائچہ آپ کو سب کچھ بتا دیتا ہے۔ تو ذائچہ میں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہم نے آگے کون سا کریئر اڈاپٹ کرنا ہے یا ہمارے انٹرنل پرسنالٹی کون سے کریئر یا کون سے پروفیشن کی طرف جھکاؤ رکھتی ہے۔ دیکھیں، موجودہ دور میں سب سے امپورٹنٹ بات بھی یہی ہے کہ آپ کا اگر پروفیشن اور پیشن سیم نہیں ہوگا تو آپ کی پرسنالٹی ڈسٹرب رہتی ہے۔ اصل میں لوگوں کا رجحان زیادہ تر ان شعبہ جات پہ ہے کہ جن میں وہ اپنے آپ کو فائنینشلی زیادہ سیکیور محسوس کرتے ہیں، اور جب وہ ایک ڈگری یا ایسا شعبہ اختیار کر لیتے ہیں تو کچھ عرصے بعد انہیں محسوس ہوتا ہے کہ ان کی پرسنالٹی ان کے ساتھ میچ نہیں کر رہی، لیکن اس وقت تک کہتے ہیں نا پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، یعنی شعبہ بھی اختیار کر لیا، ڈگری بھی کر لی، لیکن انٹرنل سیٹسفیکشن نہیں ہوتی۔ اور کچھ لوگ تو اب فائنینشیل چیز بھی نہیں سوچتے، کچھ لوگوں کو تو ان کے گھر والوں نے شروع سے کہہ رکھا ہوتا ہے بھائی تم نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے، تم نے بڑے ہو کے انجینئر بننا ہے، تو ان کی سوچ اسی چیز کے اندر نا محدود ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، میں والدین کو بھی کسی حد تک مجبور ہیں، کیونکہ اوور آل معاشرے کا ٹرینڈ یہی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو فیوچر سیکیور محسوس کرتے ہیں اسی کوئی شعبہ جات اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جس طرح تبدیلیاں آ رہی ہیں اور اب تو اتنے شعبہ جات ہو گئے ہیں کہ آپ کسی بھی شعبے میں بغیر اسپیشلائزیشن کے آپ ترقی نہیں حاصل کر سکتے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہے کہ والدین کے لیے خصوصی طور پر جب بھی آپ بچے کا انالیسس کریں، خصوصی طور پر میٹرک کے بعد تو ضروری ہوتا ہے، میٹرک کے بعد آپ کے پاس دو ہی شعبہ جات بچ جاتے ہیں، یا آپ آرٹس میں چلیں یا سائنس میں چلے جائیں سلسلہ، یا اس کے بعد سائنس کے دو شعبہ جات ہوتے ہیں خصوصی طور پر انجینئرنگ میں یا میڈیکل طور پہ۔ تو میں سب سے زیادہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ والدین کو کہ جہاں پہ سائنٹیفک میتھڈس ہیں جس میں آپ کے ایٹیٹیوڈ ٹیسٹ اور آپ کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ اسٹرالوجی کی مدد بھی لیں تو اس میں ذائچے کا انالیسس سے ہمیں پرسنالٹی کا انالیسس ہو جاتا ہے۔ اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ D1 چارٹس اور D10 چارٹس ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچہ کس مقصد کے لیے دنیا میں آیا ہے اور اس کے انٹرنل جو پرسنالٹی کیا ہے، اس کے سٹارز کی گروتھ کیا ہے، اس کی سٹارز کی ڈومینشن کیا ہے، یا اس کا انٹرسٹ کس طرف ہے، ڈیولپ ہو سکتا ہے۔ اگر وہ اس کی طرف اختیار کریں گے، انہی کے مطابق شعبہ جات اختیار کریں گے تو زیادہ در گروتھ ہوگی، زیادہ ترقی ہو سکے گی سلسلہ چیز۔ اس کے علاوہ ذائچے میں سے کون سے یوگ بن رہے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ لوگ انالائز کرتے ہیں کہ اس یوگ کو یہ والا پروفیشن سوٹ کرتا ہے یا یہ والا جو یوگ ہے وہ اس پروفیشن کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، جب ذائچے کا تجزیہ کہتا ہے تو خصوصی طور پر اس میں آپ کا دوسرا گھر، چھٹا گھر اور 10واں گھر D1 چارٹ میں چیک کی جاتا ہے۔ اگر یا ان گھروں میں اگر خصوصی طور پر D10 چارٹ میں آپ کا مہاپنچ یوگ بن رہے ہوں اور 10ویں گھر میں اگر آپ کا مثلا روچک یوگ بن رہا ہے جو کہ مارس سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، مارس اگر کیندرا میں آ گیا آپ کا اور بہت اسٹرانگ حالت میں ہے، اسپیکٹس بھی اس پہ پازیٹیو پڑھ رہے ہیں، تو ایسا بچہ فوج یا آرمی کی طرف جانا چاہیے اس لیے۔ اسی طرح اگر وہ ذائچے میں اگر ملائبہ یوگ بن رہا ہے تو اس کو بچے کو آرٹس کی طرف جانا چاہیے، جتنے بھی آرٹس سے متعلقہ فنون لطیفہ سے متعلقہ شعبہ جات ہیں ان کی طرف موو کرنا چاہیے۔ اور اگر شاشہ یوگ بن رہا ہے تو اس کو سیٹرن کی پاور ملے گی، سیٹرن کی وجہ سے وہ زمین، پراپرٹی، انجینئرنگ، ان شعبہ جات یا پاور یا CSS کے امتحانات کی طرف جانا چاہیے سلسلہ۔ تو ان شعبہ جات میں ترقی کر کے یا اس کے متعلقہ سبجیکٹ پڑھ کے وہ زیادہ بوسٹ ہو سکتا ہے۔ تو جی ناظرین، دیکھا کہ ایسٹرولوجی آپ کو زندگی کے تمام شعبہ جات میں کافی مدد فراہم کرتی ہے، خواہ وہ آپ کا کریئر کاؤنسلنگ ہی کیوں نہ ہو، پروفیشن چوز کرنے کا ہی کیوں نہ ہو۔ تو پھر ایک دفعہ ہم والدین کو بھی اور جو اسٹوڈنٹس اس بات میں کنفیوز ہیں ابھی تک کہ انہیں آگے جا کے کون سا پروفیشن اڈاپٹ کرنا چاہیے یا پھر کون سی فیلڈ کی طرف، کون سے ڈسپلن کی طرف پرسیو کرنا چاہیے، تو ان کو یہ بھی ایک ٹپ دی جا سکتی ہے کہ وہ اپنے ذائچے کی مدد بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کے ستارے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا انٹرسٹ کس طرف جاتا ہے۔
تو اب بڑھتے ہیں ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب اور بات کرتے ہیں چاند گرہن کی. 16 جولائی کو آنے والا ہے چاند گرہن. تو شامی صاحب چاند گرہن کا کیا وقت بن رہا ہے اس دفعہ؟ دیکھیں چاند گرہن کا خصوصی طور پر جو وقت بن رہا ہے وہ رات 16 کی رات ہوگی, یعنی کہ 12 بجے کے بعد شروع ہوگا تو 17 کو کاؤنٹ کیا جائے گا. تو 1:30 بجے سے لے کے رات کے 4:30 بجے تک ایک ٹائم اوور آل ہوگا اور اس میں زیادہ اس کی انٹینسٹی ہوگی. تو ٹیکنیکل طور پہ اس کو ہم کہیں گے کہ 17 یعنی 16 کی رات تو 17 کا شروع ہوگی, کیونکہ 12 بجے کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اچھا, اب اثرات کی بات کر رہے تھے کہ یہ چاند گرہن اپنے اوپر کیا اثرات لے کے آئے گا تمام برج کے حامل افراد کے لیے؟ دیکھیں پہلے تو میں خصوصی طور پر بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں یہ چاند گرہن یا سورج گرہن, ان سے ہرگز خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے سلسلہ. ان کو صرف ایک اس طرح سمجھنا چاہیے کہ انسان کو الرٹ کرنے کے لیے, بیدار کرنے کے لیے کہ اپنے معاملات میں زیادہ محتاط, سافٹ وارننگ ہے کہ عمومی طور پر تو ہم اسٹرالوجی میں جتنے بھی اب لوگ ہوتے ہیں وہ خصوصی طور پر ڈرا دیتے ہیں کہ بھی چاند گرہن آ گیا یا سورج گرہن آ گیا تو یہ واقعات ہو جائیں گے. حالانکہ آپ دیکھیں کہ تمام لوگوں پہ اس کے واقعات نہیں ہوتے یا اس کے نیگیٹو انرجی افیکٹ نہیں آتا. یہ چیز بھی اپنے آپ میں ایک سوال ہے کہ جو اسٹرالوجرز کہہ دیتے ہیں کہ چاند گرہن آنے والے ہیں, جو لوگ ٹورس سے وابستہ ہیں ان کی زندگی میں یہ ہونے والا ہے, کوئی نہ کوئی بات سے ڈرا دیتے ہیں کہ اس پہ پریکاشن لیں. تو کیا تمام ٹورس کے حامل افراد کے ساتھ زندگی میں وہ ہو جانا ہے, یا کسی اور سٹار کے بارے میں جس طرح کی پریڈکشن کی جاتی ہے لوگ اچھا خاصا ڈر جاتے ہیں اس چیز سے؟ دیکھیں اسٹرالوجی کی کریڈیبلٹی کے لیے خصوصی طور پہ اس کو تجزیہ کرنا ضروری ہے کہ عام عوام کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. بینگ اے اسٹرالوجر میں آپ کو ایک جو اس کی پرفیکٹ ریڈنگ ہے وہ آپ کو گائیڈ کروں گا. ہوتا یہ ہے کہ جن کے ذائچے میں اگر سورج گرہن لگ رہا ہے تو اگر سورج ان کا کمزور ہے یا سن ویک ہے تو ان پہ زیادہ افیکٹ آتا ہے. جن کے ذائچے میں مون زیادہ ویک ہے ان پہ زیادہ افیکٹ آتا ہے. اب مون کے قمری گرہن لگ رہا ہے تو اس کی کچھ انڈیکیشن ہے. مثال کے طور پر ایسے لوگ جو ہیں ان کے موڈ سوئنگز بہت زیادہ آئیں گے, یہ فائنینشی طور پہ اپس ڈاؤن کا شکار ہوں گے, ان کا امیونٹی سسٹم ویک ہوگا, ان کو جلد بیماریاں آ جاتی ہیں. یعنی یہ انڈیکیشن ہے کہ ان کے ذائچے میں مون ویک ہے. جب مون ویک ہوگا تو ایسے لوگوں پہ جلد افیکٹ آئے گا اس کا قمری گرہن کا. تو اس کی خصوصی طور پر ریمیڈیز کرنی چاہیے, اپنے صدقات دینے چاہیے. جیسے کہ اس میں چاند گرہن میں خصوصی طور پر صدقہ دے سکتے ہیں, چاول کا صدقہ دے سکتے ہیں, اس کے علاوہ سفید کپڑے کا صدقہ دے سکتے ہیں, چاندی کے سکوں کا صدقہ دے سکتے ہیں, اور سب سے بیسٹ صدقہ یہ ہے کہ اپنے وزن کے برابر صدقہ دیں تو اس کی زیادہ طاقت بنتی ہے. تو تمام لوگ اس کو پریشانی کا شکار نہیں ہونا چاہیے. جو اس کے افیکٹس آتے ہیں, جن کے ذائچے میں جو جگہ ویک ہوتی ہے ان پہ زیادہ اثر آتا ہے. باقی لوگوں کو بھی محتاط ہونا چاہیے, احتیاط کرنی, ہر انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, ریمیڈیز پراپر کر لینی چاہیے احتیاطاً, کہ اگر خدا نخواستہ مون ویک ہے بھی تو آپ کے اوپر اس کے افیکٹس نہ ہوں. اور خصوصی طور پہ اس میں نماز خسوف بھی ادا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ روحانی طور پہ بھی آپ عمل کر سکتے ہیں. اللہ توبہ جتنا کریں گے اتنی آپ کی سیفٹی ہوگی. بالکل ایسے ہی ہے. تو اس کے بعد اب دیکھ لیتے ہیں انسانی زندگی کے اور ذائچوں پہ اور ستاروں کے اثرات کی تو ہم نے بات کر لی. تو چاند گرہن کے ہمارے ملک کے ذائچے پہ کیا اثرات ہونے والے ہیں, ملک کو کس طرف یہ لے کے جانے والا ہے چاند گرہن؟ دیکھیں چاند گرہن پاکستانی ذائچے میں اس کا تجزیہ ہے کہ تو یہ آپ کے 8ویں گھر میں لگ رہا تھا. ٹھیک ہے, 8واں گھر آپ کا ہوتا ہے حادثات پریشانیوں کا سلسلہ. تو اس کی چاند گرہن کے آپ دیکھ لیں کہ 15 دن پہلے اثر شروع ہو جاتا ہے, 15 دن بعد تک اثر رہتا ہے. مطلب ایک مہینہ پورا چاند گرہن افیکٹ کرتا ہے. کمی بیشی اس کی ہو سکتی ہے, یعنی جو شروع انٹینسٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شروع کی ڈگریز جو ہیں اس پہ زیادہ افیکٹ آئے گا, پھر جیسے جیسے ڈگریز کو کور کرتا جائے گا پھر اس میں شدت میں کم ہوتا جائے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ 15 دن آپ یہ دیکھیں کہ ایک پچھلے دنوں ریل کا ایکسیڈنٹ ہوا ہمارے ملک میں. اسی طرح حادثات پریشانیاں کو تخریب کاری کے واقعات ہو سکتے ہیں, ملکی سیاست میں اپس ڈاؤن آ سکتے ہیں سلسلہ, اور اس کے علاوہ خفیہ دشمن حاسدین کوئی اپنی رشتہ دانیاں کر سکتے ہیں, ملک کے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں, اور جس کی وجہ سے کوئی ملک میں کوئی نیگیٹو ایونٹس ہو سکتے ہیں سلسلہ. یعنی کہ ملک بھی ان چاند گرہن کے جو اثرات ہیں اس سے نہیں ہے. تو اس میں ہمیں عام عوام اپنی طرف سے کیا اسٹیپ لے سکتی ہیں؟ دیکھیں عام عوام کو تو خصوصی طور پر یہ میں مشورہ دوں گا کہ الرٹ ہو جائیں. اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ایکٹیویٹی آتی ہے, کوئی ملک دشمن عناصر کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہیں, چاہے وہ آپ کو تخریب کاری کے حوالے سے ہو چاہے سیاسی حوالے سے ہو, تو آپ کو ان بہکاووں میں آنا نہیں چاہیے سلسلہ. اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے سلسلہ, اور جو حق سچ کی بات ہے اس کا ساتھ دینا چاہیے سلسلہ. بالکل. تو جی ناظرین, پروگرام کا تقریباً آدھا حصہ گزر چکا ہے, اور یہاں پہ میں آپ کو ایک دفعہ پھر یاد دہانی کراتی چلوں کہ اگر آپ ہم سے کوئی سوالات پوچھنا چاہتے ہیں, کسی بھی چیز کے بارے میں معاملات میں اپنی معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں, یا پھر اپنے ذائچے سے
سے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کو آپ کے اسکرینس پر کانٹیکٹ نمبر اور ای میل ایڈریس نظر آ رہا ہوگا. آپ اس پہ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ہم سے اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں. تو مزید آگے بڑھتے ہیں اور آج کے اسٹون کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ آج ہم کس اسٹون کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ چاند گرہن کی بات ہو رہی ہے, چاند گرہن اسپیشل ایک طرح سے پروگرام چل رہا ہے, تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ چاند سے ریلیٹڈ ہی پتھر کو ڈسکس کیا جائے. تو آج ہم جس پتھر کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے مون اسٹون. انگلش میں تو اسے مون اسٹون کہتے ہیں, اردو میں اسے ہجر قمر کہتے ہیں. تو جی شامی صاحب, سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیے گا کہ یہ مون اسٹون حاصل کیسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے, مون اسٹون مختلف جگہوں سے, دنیا میں مختلف جگہوں سے نکلتا ہے اور یہ موسٹلی وائٹ اور بلیو کلر میں پایا جاتا ہے. زیادہ تو اس کو وائٹ میں یوز کیا جاتا ہے. تو اس کو حاصل کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ دیکھیں, بالکل آسان ہے. آج کل کے دور میں تو ٹیکنالوجی اور دوسری چیزیں موجود ہیں اور آپ کے ذریعے ہر جگہ یہ چیز اسٹون اویلیبل ہے, ایزی ایکسیس ہے اس کی. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اصل میں ہم یہ دیکھنا ہے کہ کون سے لوگ پہن سکتے ہیں. ہاں جی, میں اسی کی طرف آ رہی تھی کہ سب سے پہلے تو اس کے فوائد کیا ہیں. دیکھیں, مون اسٹون آپ کے بیسکلی مون سے ریلیٹڈ ہے. یہ مون کو اسٹرانگ کرنے کے ذریعے, جن کے ذائچے میں مون ستارہ کمر کمزور ہے, یا ان کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان میں موڈ سوئنگز آتے ہیں, فائنینشلی اپ ڈاؤن کا شکار ہوتے ہیں, کہ جس طرح چاند گھٹتا بڑھتا ہے تو اسی طرح ان کی پرسنالٹی میں ویریشنز آتی ہیں. ایک وقت میں آپ دیکھیں گے کبھی وہ بڑے خوش ہیں اور کبھی وقت میں آپ کہیں گے کہ ایک دم ہی وہ غم طاری ہو گیا. یعنی کہ آپ حیران ہو جائیں گے وہ سے ہوا کیا ہے. فلکچویشن بہت زیادہ ہوتی ہے. عدد 2 کے نمبر, جو عدد 11 کے عدد جو ہیں, عدد 20 کے عدد جو ہیں, وہ سارے اس کے زمرے میں آتے ہیں سلسلہ. اسی طرح جو آپ کا جو ہے فائنینشلی اپس ڈاؤن ہے, کبھی ایک دور میں دیکھیں گے کہ جیب میں ₹1,00,000 بھی ہے اور کبھی جیب میں ₹10 بھی نہیں ہے آپ کے پاس سلسلہ. تو اتنی ویریشنز ہوتی ہیں اس کے اندر, اور شدت ہوتی ہے, ہر چیز میں انٹینسٹی اچھا ہوتی ہے. ہوگا تو وہ بھی شدت سے ہوگا, برا ہوگا تو وہ بھی شدت سے ہوگا. اور ایک اور نشانی ہوتی ہے کہ ان میں کہ امیونٹی سسٹم ویک ہوتا ہے. جن کا مون ویک ہوگا تو انہیں خصوصی طور پہ ریمیڈی دی جاتی ہیں, بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, انہیں خصوصی طور پہ پانی کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے سلسلہ. دوسری بات, یہ مون اسٹون جب یہ استعمال کریں گے آپ کی, تو اس سے جو مون کی طاقت ہے, جو اس کی انرجی ان کو ملنی شروع ہو جائے گی خصوصی طور پر. تو اس کے بارے میں بہت مفید یہ اسٹون ہے, تاکہ اس کو جانور بھی استعمال کرتے ہیں. اچھا, جانور کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ یہ بڑی میں آپ کو بتانے لگا ہوں. دیکھیں, جو بعض اوقات یہ عقاب کے گھونسلوں میں بھی پایا گیا اسٹون. اچھا, یہ ہوتا یہ ہے کہ جو جب عقاب جو ہے اپنے بچوں کی آنکھیں کھلوانے کے لیے اس اسٹون کو اپنے پاس رکھتا ہے. اچھا, وہ یہ یقیناً کافی انٹرسٹنگ معلومات ہے جو ہم میں سے پہلے کبھی کسی نے نہیں دیکھی وہ ہوگی. جب بچے اس کی چاند کی جو ویریشن آتی ہے, چاند اس کی چندیا دیتی ہے آنکھیں, تو اس کے بچے اس کے آنکھ کھول لیتے ہیں. اچھا, تو اس کے لیے اس کو یہ پتہ ہے کہ پتھر کے بینیفٹس ہیں, تو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. اور کون سے بروج کے حامل افراد سے پہن سکتے ہیں؟ سب سے تو اس کا ریلیٹڈ ہے برج سرطان, کینسر سے ریلیٹڈ ہے سلسلہ اسٹون, اور کینسر والوں کو اس کو بینیفٹس پہنچ سکتا ہے اس میں سلسلہ. تو اس کے علاوہ جو برج قوس کو بھی بعض اوقات ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کے ذائچے کی پوزیشن, کمر کی پوزیشن کیا ہے, اس کی ڈگری کیا ہے, کمر آپ کا جو ہے پازیٹیو حالت میں یا نیگیٹو حالت میں ہے, کیا اس کو ہمارا مارک ہے یا نہیں ہے, یا اس کو ہم اس کو انرجی دے سکتے ہیں, بوسٹ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو یہ سارے جو انالیسس ذائچے سے ہوتے ہیں سلسلہ. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے بعد ہم بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی جانب. تو جیسے کہ ہم چاند گرہن کے حوالے سے بات کر رہے تھے, تو ایک صارف نے ہم سے چاند گرہن کے بارے میں ہی سوال پوچھا ہے. ایک خاتون کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹی پہ چاند گرہن کے اثرات ہیں, اس کے چہرے پر چاند گرہن کا نشان ہے, مطلب کہ ان کی پریگننسی میں ان کو صحیح طرح سے گائیڈ نہیں کیا گیا. تو وہ اسی حوالے سے ہم سے سوالات پوچھنا چاہتی ہیں کہ پریگننٹ خواتین کو چاند گرہن کے حوالے سے کون سے پریکاشنز لینی چاہیے, تو اس کے حوالے سے ہمیں ذرا بتائیے. بالکل, عام طور پر ہم جس طرح سائنس ٹیکنالوجی وقت کے ساتھ ہر چیز کو وضاحت مانگتی ہے ہر چیز کی. آپ یہ دیکھ لیں کہ چاند ہر چیز پہ افیکٹ کرتا ہے, اس کی میگنیٹک ویوز آپ کی پانی کے مدر و جزر پہ افیکٹ کرتی ہیں. اس کے علاوہ جو درختوں میں جو گول دائرے بنتے ہیں, جو سرکل بنتے ہیں, وہ بھی چاند گرہن اور دوسرے سورج گرہن کے افیکٹ کو ظاہر کرتے ہیں سلسلہ. تو وہ سرکل جو ہیں وہ اس کی درخت کی عمر میں بھی معلوم کرتے ہیں اس کے ذریعے, اور یہ افیکٹس بھی اس کے آتے ہیں. اسی طرح یہی ایفیکٹس, یہ میگنیٹک ویو جو ہیں آپ کی حاملہ عورت پہ بھی آتے ہیں سلسلہ. ٹھیک ہے, ان دنوں میں عام طور پہ اگر آپ کپڑے سینے سے, سلائی سے یا لوہے کی چیزیں استعمال کرنے سے پرہیز کریں تو زیادہ آپ کو بینیفٹ ہے. اکثر میں نے ذائچوں میں دیکھا جہاں پہ گرہن دوش لگا یا گرہن کی نیگیٹو انرجی آئی, وہ بچے پہ بھی افیکٹ آیا. تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں میں خواتین ہیں باہر نہ نکلیں, کیونکہ جو الٹرا وائلٹ ریزز ہوتی ہیں ان پہ افیکٹ کرتی ہیں سلسلہ چیزیں. تو خصوصی طور پہ کچھ دیر اگر گھر میں سکون سے رہیں, اور 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 سوئیں نہ. اچھا, ٹھیک ہے, جاگتی رہیں
اور جو زیادہ مشقت کا کام نہ کریں، سکون سے بیٹھیں، اللہ توبہ کا کام کریں، وظیفہ پڑھ لیں، کمر کا ورد خاص یا اللہ یا روحانی طور پہ اپنے آپ کو مضبوط رکھیں، کمر کا ورد خاص یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھ لیں تو ان کو فائدہ دے گا. تو ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے. جی بہت شکریہ شامی صاحب. تو جی ناظرین، پروگرام اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، تو ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ ہمیں کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی اسکرینس پر آپ کو یہاں پر نمبرز دیے گئے ہیں، ای میل ایڈریس بھی دیا گیا ہے. ان دونوں پر آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں، اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں، یا اپنے ذائچے کے بارے میں کوئی بھی سوالات، کوئی بھی بات یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ درپیش آ رہا ہے تو اس کے بارے میں آپ ہم سے جان سکتے ہیں. تو جی ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے اور شامی صاحب کو دیجیے اجازت. اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ، دلچسپ سوالات کے ساتھ. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.